چور سے محبت۔ وہ عورت اپنے بچے کے جوتے چوری ہونے کی شکایت لگانے آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2 بار اس کے بیٹے کے جوتے چوری ہو چکے تھے اور آج وہ غصے سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ مولوی صاحب اسے سمجھا رہے تھے کہ ہم یہاں صرف ان کو پڑھانے آتے ہیں، ان کے جوتے کی حفاظت کرنے نہیں آتے۔ یہاں تو ہمارے بھی جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے جوتوں کا پوچھنے نہیں آئی، میں اپنے بچوں کے جوتے کا پوچھنے آئی ہوں۔ 10 منٹ کی بحث کے بعد جب مولوی صاحب کے پاس مزید بحث کی ہمت نہیں رہی تو وہ یہ بہانہ لگا کے اٹھ گئے کہ مجھے کسی کے گھر سپارہ پڑھانے جانا ہے اور اب دیر ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب چل دیے۔ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی آدھا غصہ بھی نہیں نکال سکی تھی۔ ویسے بھی ایک عورت کے 15 منٹ کا ٹائم کسی بھی بحث کے لیے بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ مولوی صاحب جا چکے تھے تو اس عورت کو بھی مجبوراً وہاں سے جانا پڑا تھا۔ اس عورت نے واپسی کا رخ کیا اور جوتا ہال میں پہنچی۔ وہاں پہنچتے ہی اس عورت نے زور زور سے بین کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو اپنے بچوں کے جوتوں کی شکایت لگانے آئی تھی، اس کا اپنا جوتا بھی چوری ہو چکا تھا۔ اس نے مدرسے سے سر پہ اٹھا لیا۔ اب مولوی صاحب تو مدرسے میں تھے نہیں، صرف بچے ہی تھے اور بچے اس عورت کے بین سن کے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس عورت کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی دیہات سے آئی ہے۔ یقیناً اس احمق افروز کا کام تھا۔ افروز بھی اسی مدرسے میں پڑھتا تھا جو کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب مدرسے میں اس کی کسی کے ساتھ مماری ہوتی تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے جوتے چرا لیتا اور پھر اسے ننگے پاؤں گھر جانا پڑتا۔ وہ بظاہر کمزور نظر آنے والا لڑکا بہت گہرا وار کرتا تھا، لیکن اس کی اس شرارت کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا۔ افروز بھی اس عورت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب 20 منٹ بین کرنے کے بعد وہ عورت تھک کے بیٹھ گئی، تب افروز نے سوچا شاید اب اور تماشائی نہیں لگنے والا۔ وہ واش روم میں گیا اور بھاگا بھاگا اس عورت کے پاس آیا۔ خالہ جی، خالہ جی۔ افروز بڑے احترام سے اس عورت کو مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ خالہ جی، آپ کے جوتے فلاں واش روم میں کوئی چھپا گیا ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ جوتے دیکھ کے عورت کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے افروز کو پیار دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ افروز دل ہی دل میں اپنی شرارت پر بہت مسکرا رہا تھا۔ اب افروز کی جوتا چوری کی یہ عادت پھیلتی گئی اور وہ جوتوں کا بہت اچھا چور بن گیا۔ اب وہ مدرسے کے علاوہ مساجد، درباروں اور درگاہوں پر بھی حملہ کرنے لگا اور آئے دن کسی نہ کسی مسافر کو ننگے پاؤں گھر جانا پڑتا۔ در حقیقت افروز چور نہیں تھا، یہ بس اس کی عادت بن گئی تھی۔ افروز جوتا چھپا کر خود ساتھ ہی کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاتا اور جوتے والے صاحب کو ننگے پاؤں گھر جاتا دیکھ خوب لطف اندوز ہوتا، جو آتے وقت تو بڑی ٹھان سے آ رہا تھا اور اب شرم کے مارے منہ چھپا کر جا رہے ہیں۔ افروز کا ایک اصول تھا، وہ کسی عام آدمی کا جوتا نہیں اٹھاتا تھا، وہ ہمیشہ کسی اچھی خاصی شخصیت پر حملہ کرتا اور جب کوئی اچھا شکار ہاتھ نہ آتا تو چھوٹے شکاروں پر حملہ کرنے کے بجائے خالی ہاتھ گھر چلا جاتا، کیونکہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ اب جوتا چوری کا چرچا اس علاقے میں کافی پھیل گیا اور آس پاس کے لوگ بہت محتاط رہنے لگے، مگر مسافر لوگوں کو کیا پتہ ہوتا یہاں سے خالی پاؤں گھر جانا پڑتا ہے۔ اور ایک روز حاضر ماڈل GLI تیز رفتاری کے بعد ایک زوردار بریک کے ساتھ مسافر مسجد کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک اڈیر عمر کا ایک شخص جس کی عمر لگ بھگ 55 سال ہوگی فرنٹ سیٹ سے نیچے اترا، جو ایک اکڑے ہوئے کالے لٹھے میں ملبوس تھا، جو ایک پرسنالٹی شو کر رہا تھا۔
ادھر افروز بھی ایسے ہی شخص سے انتظار میں تھا اور اپنا شکار دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا۔ وہ صاحب مسجد کی باہر والی سیڑھی پر ہی جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ افروز کا شکار اور بھی آسان ہو گیا۔ ادھر صاحب نے اللہ اکبر کی، ادھر افروز اپنے مورچے سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو افروز نے چپکے سے جوتا بغل میں چھپایا اور پیچھے کا رخ کیا، مگر گاڑی کے شیشے سے کوئی افروز کو جوتا اٹھاتے ہوئے کوئی دیکھ رہا تھا۔ افروز ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک لکڑی کی مضبوط سوٹی، جو شاید نماز پڑھنے والے کی کھونڈی تھی، افروز کے سر میں لگی۔ افروز کے تو طوطے بول دیے، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اپنا روب جمائے کھڑی تھی اور ایک دم سے بولی، بغیرت، جوتا چراتا ہے؟ اور پھر ایک اور سوٹی اس کی کمر میں دے رہی۔ افروز اب التجائی نظروں ہاتھ باندھے اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈم مجھے معاف کر دو۔ معاف تو تمہیں میرے ابو ہی کریں گے۔ افروز کو چوری کرتے تقریباً 4 سال ہو گئے تھے اور آج پہلی بار وہ پکڑا گیا، وہ بھی ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھوں۔ افروز معافی کی درخواست کر رہا تھا اور لڑکی باپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ مسجد سے باہر آیا اور انہیں دیکھتے ہی افروز پہ سکتہ طاری ہو گیا اور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بابا، یہ لڑکا آپ کے جوتے چرا کے بھاگ رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا، ورنہ ہمیں ملتا اب اسے پولیس کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ صاحب نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ ارے تم نے اسے مارا بھی ہے؟ ہاں، مارتی نہ تو یہ بھاگ جاتا۔ وہ صاحب اللہ کا نیک بندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے افروز کو پر کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا اور افروز کو سمجھایا کہ بیٹا ہاتھ سے کمانا سیکھو، یہ تمہاری عمر چور بننے کی نہیں ہے۔ جی صاحب، میں چور نہیں ہوں، افروز نرم اور دھیمے لہجے میں بولا۔ ادھر وہ لڑکی کھڑک کے بولی، تو یہ جوتے تمہارا باپ چڑا کے لے جا رہا تھا؟ ارے بیٹا تم چپ رہو، باپ نے بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور صاحب نے 500 روپے دیے، یہ نئے جوتے لے لینا اور یہ 100 روپے سر پہ پٹی لگوا لینا۔ نہیں صاحب، مجھے جوتوں کے لیے 500 روپے نہیں چاہیے، آپ بس یہ 100 روپے دے دیں پٹی کے لیے۔ ارے یہ 500 بھی رکھ لو، نئے جوتے لے لینا۔ نہیں صاحب، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ تو مسجد سے ہی چرائے گا، وہ لڑکی ایک بار پھر کھڑک کے بولی۔ نہیں میڈم، میں آج کے بعد کبھی جوتا نہیں چراؤں گا، قسم کھاتا ہوں۔ واہ، چوروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، دیٹس امیزنگ۔ ارے بیٹا تمہیں کہا نا چپ رہو۔ پھر صاحب نے 500 روپے افروز کی جیب میں ڈالے اور خود واپسی کا رخ کیا۔ افروز ان صاحب پہ بہت حیرت ہوئی جو اب اسے پیٹنے ہی بجائے الٹا اسے 500 روپے دے کر چلا گیا۔ لیکن وہ لڑکی مجھے چور کیوں کہہ رہی ہے؟ چور تو نہیں، میرے پاؤں میں تو وہی 6 مہینے پہلے خریدے گئے جوتے ہیں جو اب ٹوٹ بھی گئے ہیں، مگر میں نے کسی کو جوتا نہیں پہنا، پھر وہ مجھے چور کیوں کہہ گئی؟ آج پہلی بار افروز کو اپنی عادت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور لڑکی گاڑی کے آگے سے ہوتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی 2 منٹ میں شاں شاں کرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ افروز کی نظر گاڑی والی جگہ پر پڑی، وہاں پر ایک پرس پڑا تھا جو یقیناً اس لڑکی کا تھا۔ افروز نے وہ پرس اٹھایا، کھول کر دیکھا تو اس میں تھوڑا میک اپ اور کچھ کاغذات، جس میں لڑکی کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی تھی اور تقریباً 10 یا 12 ہزار روپے بھی تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر افروز نے سوچا، اگر یہ سب میں نے دبا لیا تو سچ میں چور ہوں اور اس لڑکی کی بات سچ ثابت ہوگی، لیکن میں چور تو نہیں ہوں، یہ اس لڑکی کی امانت تھے، مجھے اس تک پہنچانی ہوگی۔ افروز ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے پٹی بندھوائی
اور ایک دوست سے موٹر سائیکل مانگ کر اس لڑکی کے گھر کی طرف چل دیا، کیونکہ اس لڑکی کا پتہ شناختی کارڈ پر موجود تھا، جو ساتھ ہی ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ لڑکی اب گاڑی میں اپنے ابو پر غصہ کر رہی تھی۔ اسے کیوں جانے دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت بڑا چوٹ لگ رہا تھا۔ غلطی ہوئی، اس کی ٹانگیں بھی توڑ دینی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہاں پر کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔